اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَىٰ قَالَ أَوَلَمْ تُؤْمِنْ قَالَ بَلَىٰ وَلَٰكِن لِيَطْمَئِنَّ قَلْبِي قَالَ فَخُذْ أَرْبَعَةً مِّنَ الطَّيْرِ فَصُرْهُنَّ إِلَيْكَ ثُمَّ اجْعَلْ عَلَىٰ كُلِّ جَبَلٍ مِّنْهُنَّ جُزْءًا ثُمَّ ادْعُهُنَّ يَأْتِينَكَ سَعْيًا وَاعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ۔ صدق اللہ العظیم۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 260 ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور جب عرض کی ابراہیم علیہ السلام نے، اے رب مجھے دکھا تو کیسے زندہ کرے گا مردے کو؟ فرمایا کیا تجھے یقین نہیں؟ عرض کی یقین کیوں نہیں، مگر یہ چاہتا ہوں کہ میرے دل کو قرار آ جائے۔ فرمایا تو اچھا، 4 پرندے لو اور انہیں اپنے ساتھ ملا لو، پھر ان کا ایک ایک ٹکڑا ہر پہاڑ پر رکھ دو، پھر انہیں بلاؤ تو وہ تیرے پاس چلے آئیں گے پاؤں سے دوڑتے ہوئے، اور جان رکھو کہ اللہ غالب حکمت والا ہے۔ تو اس آیہ مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو 4 پرندوں کو بلایا تھا ذبح کرنے کے بعد، ان کا ذکر بیان فرمایا ہے۔ ہوا کچھ اس طرح کہ ابراہیم علیہ السلام ایک دفعہ سمندر کے کنارے سے گزرے تو دیکھا کہ وہاں پر ایک لاش پڑی ہوئی ہے، اور جب سمندر کا پانی تیز ہوتا ہے تو اس لاش تک پہنچتا ہے، اور ساتھ سمندر کے جانور بھی ہوتے، مچھلیاں وغیرہ، وہ اس کے جسم کو کھاتے۔ اب جب پانی نیچے اتر جاتا ہے تو پھر خشکی کے پانی جانور جو ہیں، جنگلی جانور، چیل، کوے وغیرہ، وہ آ جاتے، وہ اس کو کھاتے ہیں۔ تو جب یہ ابراہیم علیہ السلام نے دیکھا تو آپ کو دل میں یہ شوق ہوا کہ مردہ زندہ ہونے کا نظارہ جو ہے یہ تو دیکھنا چاہیے، کہ اب اللہ تعالیٰ اس کو زندہ کریں گے، اور یقین تھا آپ کا کہ واقعی زندہ کریں گے، کہ اب اس کے کچھ اجزاء جو ہیں وہ سمندر والے جانوروں کے پاس ہیں، کچھ اجزاء جو ہیں وہ جنگلی جانوروں کے پاس ہیں۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ عرض کی کہ مولا، میں یہ دیکھنا چاہتا ہوں کہ کیسے تو مردے کو زندہ کرے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کیا تمہیں یقین نہیں ہے؟ عرض کی یقین تو ہے، لیکن میں اپنے دل کو اطمینان دینا چاہتا ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ حکم ہوا کہ پھر 4 پرندے رو اور ان کو اپنے ساتھ ملا لو، یعنی ان کو اپنے پاس رکھو، وہ آپ کے ساتھ مانوس ہو جائیں، آپ کی پہچان ہو جائے ان کو۔ پھر ان کو ذبح کرو، اور ذبح کرنے کے بعد ان کے گوشت کے ٹکڑے جو ہیں وہ پہاڑوں کے اوپر رکھو۔ تو اب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے چنانچہ 4 پرندے لیے، مور، مرغ، کبوتر اور کوا۔ ان 4 کو پہلے اپنے پاس کچھ دنوں کے لیے رکھا، اس کے بعد پھر ان کا ذبح کر کے گوشت بنایا، قیمہ بنایا، ان کے سر جو ہیں وہ اپنے پاس رکھ لیے، اور ان کا 4 کا گوشت جو ہے وہ آپس میں مکس کر دیا۔ تو اب ان کو تھوڑا تھوڑا گوشت جو ہے وہ 4 پہاڑوں پر رکھا۔ پہاڑوں پر رکھنے کے بعد پھر ابراہیم علیہ السلام نے آواز دی تو وہ اللہ کے حکم سے اڑتے ہوئے، اب ایک جانور ہے اس کا گوشت جو ہے وہ 4 پہاڑوں پر ہے، تو اللہ کے حکم سے 4 پہاڑوں پر سے اس کا گوشت دوسرے جانور کے گوشت سے جدا ہوا، وہ آپس میں ملنے کے بعد پھر اس پہ ہڈیاں وغیرہ اور اس میں روح جو ہے وہ آئی، اور وہ بغیر سر کے اڑتا ہوا ابراہیم علیہ السلام کے پاس آیا اور اپنے سر کے ساتھ آ کر مل گیا۔ تو جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ منظر دیکھا تو عرض کی، مولا میں پہلے بھی یقین رکھتا تھا، اب مجھے عین الیقین یعنی آنکھوں سے دیکھ کر بھی یقین آ گیا ہے۔ تو اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے اسی واقعہ کو بیان فرمایا ہے۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے جو احکامات ہیں، جو اللہ کے کام ہیں، ان کے ساتھ کوئی انسان نہیں مل سکتا۔ اب پوری دنیا ایک طرف مل کر کسی چھوٹے سے چھوٹے جانور کو مرنے کے بعد بلاتی رہے تو وہ نہیں آئے گا اٹھ کے، لیکن یہ اللہ کے پیاروں کی شان ہے کہ اللہ اپنے پیاروں کی آواز کو یہ تاثیر بخشی ہوئی ہے کہ جب وہ کسی مردہ کو بلاتے ہیں تو اللہ کی رحمت سے وہ جاندار ہو کر ان کی بارگاہ میں آ جاتے ہیں۔ اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بھی آتا ہے کہ آپ نے مردے کو زندہ فرمایا۔ ابراہیم علیہ السلام نے جب ان پرندوں کو آواز دی تو یہ اڑتے ہوئے آپ کے پاس آ گئے۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بھی آتا ہے کہ آپ نے حضرت جابر رضی اللہ عنہ کی
بکری جو ہے اس کو زندہ فرما دیا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ اپنے پیاروں کو شان اور عظمت عطا فرماتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے ساتھ ہی فرمایا کہ جان رکھو اللہ غالب حکمت والا ہے۔ تو اس سے دو مسئلے معلوم ہوئے، ایک یہ کہ اللہ کے بندے جب کسی بات پر ضد کریں تو رب ان کی ضد پوری فرما دیتا ہے۔ دوسری یہ کہ ہمارے ایمان کے لیے ایمان بالغیب شرط ہے، یعنی جو چیز ہم نہیں دیکھ سکتے لیکن اللہ اور اس کے رسول نے بیان کی ہے اس پر ایمان لانا ہمارے لیے ضروری ہے۔ مگر انبیاء کرام کا ایمان جو ہے وہ بالشہادہ بھی ہوتا ہے، یعنی وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے ہر چیز کو دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ تو اب یہاں پر اللہ اور اس کے پیارے نبی ابراہیم علیہ السلام کا معاملہ تھا۔ جب ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ مولا میں دیکھنا چاہتا ہوں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کی اس خواہش کو پورا فرما لیا۔ تو یہ اللہ اور اللہ کے پیاروں کا معاملہ ہے۔